بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر بھی کچھ پڑھنے کا حکم ہے یا کلام کرنے کا حکم ہے یا کچھ بولنے سے احکام ثابت ہونے کا حکم ہے، تو وہاں پر اس پڑھنے، بولنے یا کلام کرنے سے مراد ادنا مقدار یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں گفتگو کی جائے کہ اگر کسی قسم کا کوئی شور وغیرہ نہ ہو تو کم از کم اپنے کان تک آواز پہنچے۔ اگر اتنی مقدار ہوگی تو اس کو پڑھنا کہا جائے گا، اس کو بولنا کہا جائے گا، اس کو کلام کرنا کہا جائے گا۔ اور اگر صرف ہونٹ ہلے یا صرف اندر سے زبان ہلی اور اتنی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے شور نہ ہونے کی صورت میں اپنے کان تک آواز پہنچ سکے، تو اس کو پڑھنا، بولنا یا کلام کرنا نہیں کہیں گے۔ تو جہاں جہاں بولنے سے یا کلام کرنے سے یا پڑھنے سے حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم نہیں لگے گا۔ مثلا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قراءت کرنا نماز میں فرض ہے۔ تو اب جہاں قراءت کرنا فرض ہے تو قراءت کی وہاں ادنا مقدار یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں قراءت کی جائے کہ اگر کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو تو اپنے کان تک اس کی آواز جائے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے صرف ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، بعضوں کے تو ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے اور بس کھڑے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں اور ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ بعضوں کے صرف ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بعضوں کی صرف زبان ہل رہی ہوتی ہے لیکن آواز کوئی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے، اس کی وجہ سے ان کی نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا اور ان کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جہاں زبان سے طلاق کے الفاظ کہنے کا معاملہ ہے تو اب اگر کسی نے دل ہی دل میں طلاق کا سوچ لیا، ارادہ کر لیا، یا زبان سے اس طرح کہا کہ صرف زبان ہلی یا ہونٹ ہلے، تو اب اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کم از کم اتنی مقدار اس کی ہونی ضروری ہے کہ اگر کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو تو اس کی آواز اپنے کانوں تک پہنچ سکے۔ اگر اس سے کم آواز ہوگی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح قسم کے الفاظ ہیں، اسی طرح منت کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے طلاق کی تعلیق کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جن کا تعلق کچھ کہنے سے ہے تو وہاں یہی حکم ہوگا۔ اسی طرح نکاح کے اندر جو ہے وہ ایجاب و قبول کا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے قبول کے الفاظ یا ایجاب کے الفاظ اس انداز سے کہے کہ اس کے اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں پہنچی، یا اتنا آواز تھی کہ اگر کوئی شور نہ ہوتا تو اپنے کانوں تک آواز نہ پہنچ سکتی، تو پھر اس صورت میں اب اس کی وجہ سے اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں یہ خیال ضروری ہے کہ اگر وہاں شور ہے تو اس صورت میں اب اپنے کانوں تک آواز پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہاں پر شور ہو رہا ہے اور اب وہ اتنی اونچی آواز میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے کانوں تک آواز پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس صورت میں اب اس کے لیے اونچا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں اتنا ہی پڑھے کہ جس کی وجہ سے اگر شور نہ ہو تو اس کے کانوں تک آواز آ جائے، بھلے شور کی وجہ سے اس کے کانوں تک آواز نہ پہنچ رہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اونچا سنتا ہے، بہرا ہے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے کان تک آواز پہنچ سکے، کیونکہ اب وہ جو نارمل حالت ہے اس سے نکل چکا ہے، تو اب اس کے لیے اس کے کان تک آواز جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ بہرا نہ ہوتا، اس کی قوت سماعت درست ہوتی، تو جتنی آواز میں پڑھنے سے اس کے کان تک آواز جا سکتی تھی اتنی آواز میں پڑھنے سے جو ہے وہ اس کا پڑھنا کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزانہ گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو فرداً دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے تو بعض صرف نظر جو ہے ان کی چل رہی ہوتی ہے اور ہاتھ ان کا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے نہ ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نہ زبان ہل رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے۔ اب قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن پاک دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کو چھونے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ پڑھنے کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کان تک اگر شور نہ ہو تو اپنے کان تک آواز پہنچ سکے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری اکثر عوام اس کے اندر مبتلا ہے۔ ایک تو ان کو مسئلہ ہی نہیں پتہ، اور دوسرا جن کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ خود
پڑھ کر سن کر دیکھ لیا جائے، ریکارڈنگ وغیرہ اپنی کر لی جائے، یا کسی دوسرے بندے کو بتا دیا جائے کہ وہ ان معاملات کو دیکھ لے، تاکہ جہاں پر فرض یا واجب کا معاملہ ہے وہاں پر ہماری کوتاہی کی وجہ سے فرض یا واجب والے احکام میں کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔